بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 23 نومبر سن 2021 بروز منگل۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ کویت سے باہر پھنسے غیر ملکیوں کے لیے ویزے کی آن لائن تجدید مزید اطلاع تک جاری رہے گی۔ ریزیڈنسی افیئر ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ کویت سے باہر رہنے والوں کے لیے رہائش کی تجدید کو روکنے کے حوالے سے کوئی نیا قانون ابھی تک نافذ نہیں کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کویت سے باہر رہنے والوں کے لیے رہائش کی تجدید ہوتی رہے گی، بشرطیہ کہ ان کے پاس درست پاسپورٹ موجود ہو۔ کسی بھی نئے قانون کے نفاذ کو اس کے نفاذ سے پہلے کافی وقت دیا جائے گا۔ 6 ماہ سے زیادہ کویت سے باہر رہنے والوں کے بارے میں افواہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں، اس پر وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ 6 ماہ سے زیادہ کویت سے باہر رہنے والوں کے لیے اقامہ منسوخ کرنا اس وقت لاگو نہیں ہوا ہے اور کوئی نیا قانون اس حوالے سے نہیں بنا ہے۔ جو لوگ کویت سے باہر ہیں ان میں سے زیادہ تر آرٹیکل نمبر 22 یعنی فیملی ویزے کے حامل ہیں اور ان میں سے زیادہ تر اسپانسرز کے تحت رجسٹرڈ ہیں۔ القبس کی رپورٹ کے مطابق اس سلسلے میں کسی بھی نئی چیز یا قانون کے نفاذ سے پہلے کافی وقت اور موقع دیا جائے گا۔ بہت سے ایسے تارکین وطن بھی ہیں جنہوں نے غیر منظور شدہ ویکسین کے انجیکشن لگوائے ہیں، کیونکہ ان کے لیے منظور شدہ ویکسین کی اضافی خوراک حاصل کرنے کے لیے بھی خاص مدت درکار ہوتی ہے۔ فیملی ویزا کھولنے کے حوالے سے امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے ان لوگوں کے لیے فیملی ویزا فراہم کر رہا ہے جو مطلوبہ شرائط کو پورا کرتے ہیں، جن میں سے خاص طور پر 500 کویتی دینار تنخواہ ہونا ضروری ہے۔ وزٹ ویزا فی الحال کمرشل لوگوں، سرمایہ کاروں اور فیملی وزٹ ویزا لینے والوں کے لیے جاری کیے جا رہے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت نے غیر ملکیوں کو 15 سالہ اقامہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دیگر خلیجی ممالک میں نافذ اقامتی ضوابط کی طرح کویت میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے 15 سالہ رہائشی ویزا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق روزنامہ القبس کی ذرائع نے پڑوسی خلیجی ممالک میں نافذ رہائشی ضوابط کی طرح آزادی کو فروغ دینے اور معاشی تقویت کی حمایت کرنے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں، کمپنیوں اور تجارتی منصوبوں کے مالکان اور کچھ کاروباری میں CEOs کو 5 سے 15 سال کے درمیان رہائشی اقامہ فراہم کرنے کے رجحان کا انکشاف کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت اقامتی نظام اور ورک پرمٹ میں ترمیم کرنے اور ملک میں رہائشی نظام کو بہتر بنانے کے لیے مخصوص زمروں کے تارکین وطن جو کہ ملکی معیشت میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں ان کے لیے اسپانسرشپ یعنی کفیل نظام کی ضرورت کے بغیر آگے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ان اقدامات کا آخری عملی طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ متعلقہ حکام نے نئے ریزیڈنسی سسٹم سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے کچھ زمروں کی نشاندہی کی ہے جو ملک کے اندر پروجیکٹس کو لاگو کرنے کے خواہشمند سرمایہ کاروں یا موجودہ پروجیکٹس کے مالکان کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ بیان کیے گئے زمروں میں سے موجودہ نظام کے مطابق آرٹیکل نمبر 18 ویزے کے حامل افراد کو ریاستی ضمانت پر 15 سال کی مدت تک رہائش دی جائے گی۔ ذرائع نے مزید کہا ہے کہ اس اقدام کو موجودہ کفالت کے نظام کی تعلیل سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ یہ اقدام ملک میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور کمپنیوں کے مالکان کو ان کے اپنے ضوابط اور قانونی طریقہ کار کے مطابق نقل و حرکت کی آزادی فراہم کرنے کے منصوبے کو تقویت دے گا، جس کی منظوری جلد دی جائے گی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ ریزیڈنسی افیئرز انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ نے مبہولہ کے علاقے میں جعلی ادویات فروخت کرنے والے ایشیائی باشندوں کو گرفتار کیا ہے۔ مبہولہ کے علاقے میں کچھ ایشیائی باشندوں کے جعلی ادویات فروخت کرنے کے بارے میں موصول ہونے والی معلومات کی بنیاد پر ملزم کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے جال بچھایا گیا تھا۔ اس جال کے ذریعے ایک مخبر کو دوائیاں خریدنے کے لیے بھیجا گیا جسے ملزمان فروخت کرنے پر راضی ہو گئے۔ انہیں متعدد اقسام کی ادویات اور ملاوٹ شدہ اشیاء کے ساتھ گرفتار کیا گیا جس کا وہ کاروبار کر رہے تھے۔ انہیں ضروری قانونی اقدامات کرنے کے لیے ضبط شدہ اشیاء کے ساتھ مجاز اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔